بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ آج ہم غزوہ حمرۃ الاسد کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد مسلمان مدینہ شریف چلے گئے اور جو کفار تھے وہ مکہ چلے گئے۔ کفار نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائے بغیر واپس کیوں آ گئے، اور وہ شرمندہ ہونے لگے۔ ابو سفیان بہت پشیمان ہوا، تو لہذا اس نے مسلمانوں کی خبر گیری کے لیے قاصد روانہ کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے مجاہدین کو دوبارہ ہتھیار لگا کر حمرۃ الاسد کی طرف پیش قدمی کی۔ قبیلہ بنی اوس اور خزرج کے لوگ جنگ احد میں شامل نہ ہو سکے تھے، تو انہوں نے اس لشکر میں شامل ہونے کی اجازت مانگی، تو حضور نے انہیں اجازت نہ دی۔ زخمی مجاہدین نے اپنے زخموں پر پٹیاں باندھ کر لشکر میں شامل ہوئے۔ ایک صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ حضور کی اجازت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، تو انہوں نے اس لشکر میں شامل ہونے کی اجازت طلب کی، تو حضور نے انہیں اجازت دے دی۔ لشکر اسلام نے حمرۃ الاسد کے مقام پر پہنچ کر 500 جگہ پر آگ کے الاؤ جلائے، تاکہ دشمنوں کو یہ خبر ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا قافلہ ہے۔ ابو سفیان کے لوگوں نے اس کو اس بات کی خبر دی تو وہ ڈر گیا اور اپنے لشکروں کو لے کر کفار کو لے کر مکہ بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا اور مسلمانوں کے علمدار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بے شک ہمارے لیے اللہ ہی کارساز کافی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔